قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ ایک دو باتیں اولیاء اللہ کے بارے میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ سامعین ذی وقار، اس سے مراد یہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ اللہ کے بندوں کا کام کیا ہے؟ کیا وہ کام کرتے ہیں؟ حضرت پیر سید نصیب علی شاہ صاحب، یہ جو جلال جٹا گاؤں ہے اس کے ساتھ ہی چھالے شریف کے نام سے ایک گاؤں ہے اور ایک دربار ہے، بہت بڑی گدی ہے پیر سید نصیب علی شاہ صاحب کے نام سے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ کا روزہ تھا، روزے کی حالت میں کسی بندے نے، اور ایسے بندے نے، ایک عورت کی بچی تھی، ایک ہندو، اس نے آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا۔ آپ نے روزے کی حالت میں وہ دودھ کا پیالہ پی لیا، روزے کی حالت میں دودھ کا پیالہ پی لیا۔ سامعین ذی وقار، وہاں کے بھی لوگوں نے شور مچایا اور کہا تو کیسا واعظ ہے، تو کیسی تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو کہ تو خود عمل نہیں کرتا، تو ہمیں کہتا ہے روزے رکھو، خود تو نے روزہ توڑ دیا ہے۔ تو وہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بندے تھے، تو آپ نے روزے کو توڑ دیا۔ اور روزے کو توڑنے کا مقصد یہ تھا، کیا مقصد تھا روزے کو توڑنے کا؟ آپ نے ایک روزہ توڑا تو روزے کو توڑنے کی جو کفارہ ہے وہ 60 لگاتار روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ 60 لگاتار روزے، اگر ایک بندے نے 30 رکھے ہیں، 31ویں دن اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر شروع سے شروع کیا جائے گا 60۔ اس طرح انسان آپ نے عید کے بعد 60 روزے لگاتار رکھے۔ دوسری شرط ہوتی ہے کفارہ ادا کرنا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ 60 لگاتار روزے رکھے، پھر آپ نے سارے لوگوں کو بلایا، سب کو کھانا بھی کھلایا، کفارے 2 ادا کر دیے، اور آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے روزہ توڑا تھا کہ روزہ توڑنا بہتر ہے کسی بندے کے دل توڑنے سے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا روزہ توڑنا میرے لیے بہتر ہے، روزے کی کفارہ بھی موجود ہے روزے کا، لیکن دل کے توڑنے کا کفارہ موجود نہیں۔ حضور نے ارشاد بھی فرمایا تھا، جب حضور نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آج مانگو جو مانگتی ہو، حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میں اپنے ابا جان سے پوچھوں، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھوں۔ آپ نے فرمایا آپ سے پوچھے کہ جب آپ معراج کی رات گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کون سی ناز و نیاز کی باتیں کی تھی، ان میں سے ایک بات بتائیں۔ ایک بات کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جو 2 مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے، میں نے اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے 2 مسلمانوں کے دلوں کو جوڑا اس پہ جنت واجب ہے، تو جس نے کسی مسلمان کے دل کو توڑ دیا اس پہ جہنم بھی واجب ہوتا ہے۔
سامعین عزیز کر ہم اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، کسی انسان کے دل کو توڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بڑا کھرا بندہ ہوں اور میں تو منہ پہ بات کرنے کا عادی ہوں. او بھائی تو نے کسی کا دل توڑ دیا، کیا تیرے منہ پہ بات کرنے کا فائدہ؟ ہم یہ عادت سمجھتے ہی نہیں. ہاں حق بات بیان کرنی چاہیے لیکن کسی انسان کا دل نہیں توڑنا چاہیے. وہ کہا بھی کسی نے عقل مند نے کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، تو اس کو نہ توڑو. کوشش کریں اخلاق کو بانٹو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آنی چاہیے آپ سے. جہاں بھی جائیں لوگ کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. یہ اللہ والے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں. اسی طرح حضرت خواجہ شمس سنجانی، آپ کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. مختصر ٹائم بالکل مختصر ہے، آپ فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت خواجہ شریف سنجانی، حضرت خواجہ شریف سنجانی کے پاس آپ فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جاتے ہیں، جنہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک نگاہ ولایت سے آپ نے 99 لاکھ مسلمانوں کو جو کافر تھے ان کو مسلمان کر دیا. ایک نگاہ سے 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. آپ جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو پہلے لوگ جو تھے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، چلہ کاٹتے تھے 40 دن کا. تو آپ کے جو شیخ تھے وہ چلے پہ چلے گئے، حضرت شیخ شریف زنجانی. آپ نے فرمایا میں 40 دن چلے میں ہوں، میں اور میرا رب، بس میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بندہ چھیڑے گا، کوئی بندہ میرے پاس نہ آئے. آپ نے دروازہ بند کر دیا. تو جب آخری دن تھا نا، آخری دن آرام سے پردے کے ساتھ آپ نے بلایا. آپ کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حسن نام ہے. اصل یہ معین الدین چشتی جو ہے معین الدین ہے یہ آپ کا لقب ہے، حسن نام تھا. تو فرمایا حسن صبح میں نے چلہ ختم کرنا ہے تو صبح کی نماز کے بعد میں تجھ پہ نگاہ ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے. تو کسی کو بتانا نہیں. اگر تو نے کسی کو بتا دیا، میں نے دروازہ کھولا، اگر تو سامنے نہ ہوا کوئی اور بندہ ہوا، وہ تو جنت میں جائے گا، تو دوزخ میں جائے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں. آپ نے کیا کیا؟ پیر صاحب اندر چلے میں چلے گئے. آپ نے کیا کیا؟ پورے علاقے میں شور مچا دیا. فرمایا صبح میرے پیر نے چلے کو ختم کرنا ہے، سارے آ جاؤ، فجر کی نماز میرے پیر کے پیچھے پڑھو. سارے لوگ آ جاتے ہیں. جس قدر نگاہ دوڑاتے ہیں انسان نظر آتے ہیں. صبح جب حضرت خواجہ شریف زنجانی نے دروازہ کھولا، دیکھا لوگوں کا جرمٹ ہے، لوگ ہی لوگ ہیں. تو دیکھا ایک کنارے پہ سائڈ پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کھڑے. آپ فرماتے ہیں حسن تو نے کیا کیا؟ میں نے بولا تھا جس پہ نگاہ پڑے گی یہ لوگ تو اب جنت میں جائیں گے، تو دوزخ میں جائے گا. تو نے کیا کیا؟ تو نے سنا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے اگر حضور کی اتنی امت جنت میں چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، فائدے کا سودا. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے جو ہیں لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو رب کی بارگاہ میں جوڑتے ہیں، اور وہ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانے کے حاشمند ہوتے ہیں. وہ اس لیے لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں پیران پیر حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے اللہ والے تھے. اللہ والے ہیں نا، آپ کو ہر چیز کا علم ہو جاتا تھا. آپ فرماتے تھے میں بندے کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے مقام عطا فرمایا، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ تو کیا لے کے آیا ہے، تیرے دل میں کیا سوچ رہا ہے، تو دل میں کیا سوچ رہا ہے، اور کیا گھر میں چھپا کے آئے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں. حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سامعین ذی وقار آپ کے بیٹے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے لکھتے ہیں، میرے ابا جان فرماتے ہیں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، میں ایک جنگل میں جا رہا تھا، جاتے جاتے مجھے پیاس لگ گئی، لیکن میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی، کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں اللہ والے
پانی کے لیے کوئی چیز نہیں، مجھے کہیں پانی نظر نہ آیا۔ اتنے میں کیا ہوا، آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں، بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک بدلی آتی ہے، اس سے بادل آتے ہیں، میں پانی پی لیتا ہوں، بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بادل ختم ہو گئے آپ فرماتے ہیں پھر دھواں چھا جاتا ہے۔ جب دھواں چھا گیا تو آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں، تو بشک عبادت نہ کر۔ اس کے علاوہ آواز آتی ہے غیب سے کہ عبد القادر میں نے تیرے لیے جو حرام چیزیں تھی وہ بھی حلال کر دی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو دھواں تھا وہ چھٹ گیا۔ پھر آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں ابلیس ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے ابلیس مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو سامعین ذی وقار کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھے کیسی راہیں ہموار کی ہوتی ہے، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں گزاری ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو جب آپ کے بچے نے پوچھا کہ جناب کیسے آپ کو پتہ چلا ابلیس تھا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے اتنے پیغمبر گزر گئے، اتنے اتنے نبی گزر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، تو میں کس بات کی مولی ہوں، میں تو ایک ادنا سا اللہ کا خادم ہوں، ادنا سا بندہ ہوں، تو مجھے کس طرح اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ حرام چیزوں کو حلال نہیں کرتا۔ تو سامعین ذی وقار ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم نے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔